یہ جو ہم آتے ہیں آج 10ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں آئے ہیں کہ یقیناً جو ہمارا انداز ہے یہ انداز 10ویں کے مطابق ہے، فاتحہ کے مطابق ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ شریعت نے جو ہمارے اوپر احکام لاگو کیے تھے وہ احکام پر ہم صحیح طریقے سے گامزن ہیں یا نہیں ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ شریعت کچھ اور کہتی ہے اور ہم عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ آج ہم نے ایصال ثواب کا نام جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کر دی اور کرنے کے بعد کھانا کھایا، اگر زیادہ لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اچھا ایصال ثواب ہے، ورنہ کم لوگ اگر دعوت میں گئے تو ایصال ثواب کا معنی اور مفہوم وہاں پر جو ہے مفقود ہو گیا، معدوم ہو گیا، ختم ہی ہو گیا۔ یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ینبغی ان یواظب ان الصدقۃ لمیت 7 ایام وقیل 40 ایام لأن المیت یشوق الی بیتہ۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی میت کی طرف سے صدقہ کیا کرو 7 دن 40 دن۔ کیوں کیا کرو؟ لأن المیت یشوق الی بیتہ، اس لیے کہ میت جو ہے وہ مشتاق ہوتی ہے، وہ شوق رکھتی ہے، ایک لگاؤ رکھتی ہے اپنے گھر کی طرف۔ کیا لگاؤ رکھتی ہے؟ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ روح کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت ہے کیا چیز؟ جسم کا روح سے نکل جانا، اور روح کا جسم میں داخل ہونا زندگی ہے، جو روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں فرمایا کل حی ذائقۃ الموت، ہر زندگی کو ہر انسان نفس کو۔ تو یہ جو روح مشتاق ہوتی ہیں کس چیز کی طرف ہوتی ہیں؟ یہ جو ہم کھانا بناتے ہیں کیا اس کھانے کی طرف مشتاق ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ منع بھی کرتے ہیں کھانے کے لیے، مت بناؤ، کیا فائدہ مردے کو ہوتا ہے۔ لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، امام کھا جاتے ہیں، حافظ لوگ کھا جاتے ہیں، مردے کو تب فائدہ پہنچے گا جب 1-2 پلیٹ بریانی قبر میں دی جائے گی۔ ایسا گندا عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ بہرحال جس کا جیسا عقیدہ ویسے ہی۔ تو اس کھانے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں کھانا بنائیں، لیکن کھانا کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ کرو۔ صدقہ کھانے کی شکل میں بھی ہے، پانی کی شکل میں بھی ہے، کنویں کی شکل میں بھی ہے۔ مساجد و مدارس کے لیے آپ یا بچوں کو کپڑا پہنا دیں، کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے نیک کام میں اپنی میت کی طرف سے کچھ نہ کچھ رقم خرچ کریں، اس کا ثواب میت کو ضرور ملتا ہے۔ روح کو کبھی موت نہیں آتی، روح گھر کی طرف مشتاق ہوتی ہے۔ اور ہم آتے ہیں، آج ایسے رشتہ دار آئے ہوں گے سید صاحب کے جو گھر سے ارادہ لے کر کے آئے ہوں گے کہ ہم بخشش کرا کر کے آئیں گے۔ میں بھی یہ ارادہ لے کر کے آیا ہوں، چلیں بھائی یونس بھائی ہم چلتے ہیں، ہم لوگ اجتماعی طور پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ آپ کا بھی عقیدہ یہی، ارادہ میرا بھی یہی، لیکن گھر میں دیکھو خوشبو کھانے کی آئی، ارادہ گھر ہی رہ گیا۔ اگر حقیقت میں ایصال ثواب تھا، میت کی روح، انسان کی روح گھر پر آتی ہے اور آپ کے حرکات و سکنات کو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، ہر رشتہ دار کو دیکھتی ہے۔ آج جب دنیا میں ہم زندہ ہیں، ہم جب یہاں آئے تو یہاں پر اچھے طریقے سے کھانے کا انتظام، لیکن یہ زندگی میں انتظام ہے جہاں پر آپ کے رشتہ دار تھے، کسی کے ماموں ہوں گے، کسی کے پھوپھا ہوں گے، کسی کے خالو، بہرحال کچھ نہ کچھ لگتے ہی ہوں گے، آپ ان کی محبت میں یہاں آئے۔ جب وہ آپ کے گھر جاتے ہوں گے تو آپ ان کے استقبال کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے آپ ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرتے ہوں گے، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہوں گے۔ لیکن پیارے یہ دنیا بھی تھا، اس لیے آپ کرتے تھے کہ تاکہ سید صاحب ہمارے گھر آئیں اور ہمارے دسترخوان سے اچھی نعمتوں کو تناول فرمانے کے بعد ہم سے خوش ہو کر کے جائیں۔ لیکن آج تمہارے ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی
تمہاری ضرورت ہے انہیں قبر کے اندر، ان کی روح کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے آنے کی ضرورت ہے، لیکن آنے میں چینجنگ ہے۔ آج ناشتے کی ضرورت نہیں ہے، آج کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے استقبال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تم گھر سے آئے تسبیح کی فاتحہ کے لیے تو اپنے دل میں جس طریقے کا ارادہ لے کر کے آئے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آج ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، تو یقیناً یہی عقیدہ میں لے کر کے آیا ہوں، لیکن آپ دعائے مغفرت کرانے آئے ہی تھے تو آپ اپنی زبان کو دعائے مغفرت کے سے پہلے اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر کر کے لے کے آئے ہوتے، اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنے سینے میں لے کر کے آئے ہوتے، اوراد و وظائف کے گجرے لے کر کے آئے ہوتے، اور یہاں پر ذکر و اذکار تو اوراد و وظائف، تسبیح و تحلیل، کلمات کے گجرے جب پیش کرتے اور پیش کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اس کے صدقے میں دعائیں مغفرت کرتے تو قسم خدا کی روح بھی خوش ہوتی، تمہارا رب بھی خوش ہوتا، اور یہی دعائیں مغفرت، یہی مغفرت کا ذریعہ بنتا اور تمہارا آنا جو ہے یہ قابل قبول ہوتا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی ہے ایسا جو 100 کلمات لے کر کے آیا؟ یہ فاتحہ نہیں ہے، یہ فاتحہ، یہ شریعت نے اس چیز کا نہیں دیا کہ جا کر کے مطلب کیا تھا۔ اب اگر کوئی غریب ہے جس کے گھر کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کے مردوں کا تو ایصال ثواب ہی نہیں ہوگا۔ ایصال ثواب نام ہے رب کے کلام کی تلاوت کرنا، تلاوت کر کے اگر تلاوت کلام اللہ نہ جانتا ہو تو اللہ کا مقدس کلمہ جانتا ہوگا، اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو لفظ اللہ جانتا ہوگا، اس کو اللہ اللہ کر کے اپنی زبان کو تر کر کے لاتے اور وہاں پر اکٹھا کرتے تو آنے والی روح یہ کہتی میرا رشتہ دار ہے، یقیناً یہ بخشوانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ذریعہ لے کر کے آیا ہے۔ آج روح دیکھتی ہوگی، اور ایسا نہیں آج یہ ہیں جنہیں کتنی ارواحیں ہماری دنیا سے جا چکی ہیں، نہیں جاتے ہیں ہم، ہماری جو رشتہ داروں کی ارواحیں ہوں گی دیکھتی ہوں گی یہ رشتہ دار ہے، کھانا کھائے گا اور چاروں کھانے چت ہو جائے گا، یہ بخشش کرائیں گے، یہ بخشش کرائیں گے، یہ لوگ کچھ لے کر کے نہیں آئے۔ روح کو کبھی موت نہیں آتی، نہ کسی کے جسم میں جاتی ہے۔ تو پیارے، اگر آج بھی ہم، کیونکہ علماء اکرام تو تقریر کرتے کرتے تم نے علماء اکرام کو بھی دفنا دیا، زیر خاک کر دیا، لیکن قوم سدھرنے کا نام نہیں لیتی۔ آج ضرورت ہے تذکیر سے زیادہ عمل کرنے کی، تذکیر سے زیادہ عمل کرنے کی۔ اچھا، کھانا ہے کیا؟ ہم لوگ کھانا بناتے ہیں، دعوت ہے، دعوت میں حقیقت بتاتا ہوں، اور اس میں یہ ہے جس کی سمجھ میں آ جائے، میں اپنی زبان کا جو ہوں کہنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سماعتوں کا ذمہ دار نہیں، جو سمجھے، ہے کہ نہیں؟ کھانا کیا ہے؟ کھانا دیکھیں، کھانا جو بنتا ہے اسے بھی ہم نے الگ کری، میرے آتا ہے کتابوں کے اندر، تُحَيِّئَ الطَّعَامَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِينِ اِنِ اتَّخَذُوا طَعَامًا كَانَ حَسَنًا، کھانا بناؤ، اچھا ہے، مستحسن ہے، لیکن غریبوں کا، مساکینوں کا، فقیروں کا۔ کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں؟ ہاں، ایک آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت تعیش فی الدنیا کا انک غریب، تو دنیا میں جو ہے ایک مسافر اور غریب بن کر کے زندگی گزار۔ یہ غریبوں کے لیے کھانے سے کیا فائدہ؟ یقیناً اس کھانے سے جو ہے مغفرت بھی ہو جاتی ہے، بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ وجہ دیکھیں آپ، جب اللہ کا نام لے کر کوئی تمہاری دہلیز پر آتا ہے، کھانے کی حقیقت کیا ہے؟ ہم اس چیز کو جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہمیں یہ 30-40 میں سمجھتے ہوئے نہیں سمجھ پائے ہیں۔ جب کوئی بھوکا جو ہوتا نا، شکم کی جو آگ ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے کہ جسم تک بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی شوقیہ جسم کو نہیں بیچتا ہے، لیکن یہ جو آگ ہوتی ہے نا، یہ مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی بھوکا پیاسا آ کر کے آپ کی دہلیز پر رب کے نام سے آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے، اللہ کی نوری، اللہ کی مقدس مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جس کے تعلق سے کلام پاک میں آیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ جواب دیتی ہے اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، جاؤ کماؤ اور کھاؤ۔
زمانے سامنے والے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے یہ طلب کس کے نام سے کر رہا ہے۔ جب کوئی بھوکا ہماری دہلیز پر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی شکم کی آگ کے لیے مطالبہ کرتا ہے، آپ سے گڑ گڑاتا ہے، اور جب دنیا کی یہ اللہ کی مقدس مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یہ جب اپنی دہلیز سے اسے بھگا دیتی ہے، جھڑکا دیتی ہے، تو وہ بھی جانتا ہے کہ ایک بارگاہ ایسی ہے دنیا میں جو تمام لوگوں کو رزق عطا کرتی ہے، وہ میرے رب کی بارگاہ ہے۔ وہ جب دنیا کی دہلیز سے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور ٹھکرانے کے بعد رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد اللہ سے عرض کرتا ہے، مولا اشرف المخلوقات تو نے بنایا، تو نے اسے بہترین امت بنایا، لیکن آج تیری مقدس مخلوق کی دہلیزوں پر جا جا کر کے ایڑیاں رگڑ گئیں، تیرے نام پر میں نے کھانا طلب کیا، لیکن اس شکم کی آگ کو کوئی بجھا نہ پایا، بلکہ ہر کسی نے اپنے نیک مشورے سے نوازا، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے سے مجھے پھٹکار لگا دی، لیکن مولا میں جانتا ہوں جو یہ میرا شکم بھرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے شکموں میں کھانا اگر کوئی ڈالتا ہے تو تیری ذات ہے، اب تو غیب سے اس شکم کی آگ کو بجھا دے۔ اب اچانک سے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے جب وہ خدا کے گھر سے راستے میں چلتا ہے، اور آپ اپنے دسترخوان پر غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، فقیروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور آ کر بڑے ادب و احترام سے بلا کر دسترخوان بچھا کر کے کہتے ہیں کہ آج اپنے شکم کی آگ کو بجھا لو، یہ غریبوں کے لیے ہم نے کھانا بنایا ہے، فقیروں کے لیے اہتمام کیا ہے۔ جب وہ نیک بندہ رب کی بارگاہ سے اپنا عریضہ پیش کرنے کے بعد آتا ہے، اور آنے کے بعد رب کا نام لے کر کے جب کھانا تناول فرماتا ہے، اور جب اس کے شکم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو وہ رب کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتا ہے۔ رب قدیر عرش اعظم پر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، قادر مطلق آج دنیا میں کوئی میرا لاکھ مرتبہ شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا جانتا ہے، پھر بھی تو پوچھتا ہے، کہا اسی کو تو فرشتوں کی انجمن میں اپنے بندوں کا تذکرہ کرنا کہتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، آج دنیا سے میرے شکرانے کی صدائیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا جب دنیا کی دہلیزوں نے تیری مخلوق نے تیری ایک بھوکی مخلوق کو دہلیزوں سے ٹھکرا دیا تھا، تو تیرے بندے نے تیری بارگاہ میں عرض کی، گریہ وزاری کی، اپنے شکم کی آگ کو تیرے سامنے رکھا، لیکن جیسے ہی تیری بارگاہ میں دعا کر کے گڑ گڑا کر کے نکلا، تو جناب سید صاحب کے بچوں نے اپنے والدین کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، غریبوں کے شکم کی آگ کو بجھایا، اور بجھانے کے بعد مساکینوں کی بھوک کو مٹایا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ کیا وجہ ہے جو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، مساکینوں کو کھانا کھلایا ہے، جس کی وجہ سے میرا شکرانہ ادا کیا گیا ہے۔ مولا کے فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ کھانا کھلا کر اپنے والدین کی، اپنے والد کی مغفرت چاہتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اس کا شکرانہ مجھے پسند آ گیا، اس کے شکرانے کی وجہ سے میں نے آج ان کے بچوں کے والد کو بخش دیا ہے۔ یہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہم غریبوں کو کہاں کھلاتے ہیں کھانا؟ ہم لوگ ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو 100 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یقین دیکھو، آپ خود تجربہ کریں، ہمیں زمانے کی نہیں اپنے اپنے گھر کی دیکھیں۔ جس کا کرتا اچھا ہے اسے ہم پکڑ کے کھانا کھلاتے ہیں، اور جس کا نہیں ہے اچھا تو اسے ایسے آپ کے یہاں بھی ذمہ دار ہوں گے جو لٹھ باز ہوتے ہیں نا، لٹ چلانے میں تو کرسی ڈال کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ایصال ثواب ہے کہ ہم جانتے نہیں۔ آج تک لوگ 70 سال کی عمر میں پوچھتے ہیں کہ یہ چنوں پہ کلمہ ہی کیوں پڑھا جاتا؟ کلمات تو کئی ہیں، یہ چنے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ 70 سال کی عمر ہو گئی، کئی لوگوں کو نپٹا کر کے بریانی کھا کر کے بیٹھے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ تیجے میں کلمات کیوں پڑھے جاتے ہیں۔ تو میں وجہ بتاؤں، ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے، ہم لوگ جب آئیں تو آ کر کے ہم آج بھی انتظام بنائیں، اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پیارے۔ میں جاؤں گا،
میں اپنے ساتھ 2 سورہ یاسین کی تلاوت یا 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت یا اوراد و وظائف کی تلاوت لے کر کے جب ہم جائیں گے نا تو روح کو انتظار رہتا ہر فاتحہ میں کہ میرا وہ رشتہ دار ہے وہ رب کی بارگاہ میں بخشش کا کچھ نہ کچھ ساز و سامان لاتا ہے. یہی اصحال ثواب ہے. آپ دیکھیں ارادہ ہمارا کیا ہے. آج یہ انتقال کیے ہیں، کل کو ہماری باری ہے، اور کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج ہم کچھ نہیں لے کر کے جائیں گے. مقصد کیا ہے فاتحہ کا؟ پھر فاتحہ میں یہ تو ہے کہ بہت ساری چیزیں تلاوت، اوراد و وظائف، کلمات، تسبیح و تحلیل، انہیں اکٹھا کر کے اور رب کی بارگاہ میں اس کے عوض میں میت کی جو ہے بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہی چیز تو ہے. کبھی ایسے دعا ہوتی ہے مولا ہم نے بریانی بنائی بخشش کرا دینا؟ نہیں ہوتی ہے نا، نہیں ہوتی ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں. اب سبحان اللہ کے لیے اگر اوپر والے کہہ دیتے ہیں نا تو نیچے والے یہ دیکھتے ہیں لوگ پتہ نہیں کیوں کہلوا رہے ہیں. سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح ہے، اور اللہ کو اپنی تسبیح بڑی پسند ہے. جانور کرتے ہیں، ہم تو یار انسان ہیں. جانور کرتے ہیں، ہم تو انسان ہیں. تو آج بھی ہم اس چیز کو رکھیں. میں آخری بات بتا کر کے رخصت ہو جاؤں کیونکہ وقت اتنا ہو چکا ہے کہ اتنی دیر جلسے نہیں چلتے ہیں جتنی دیر یہ میلاد شریف کا پروگرام. وقت عروج پر ہے. تیجا ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حل الثمن للجنتی، کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ غالباً حدیث پاک میں کہ جنت کی کوئی قیمت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الثمن للجنتی لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت جو ہے، جنت میں جانے کے لیے جو قیمت ہوتی ہے نا، ہم بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے موبائل کی کیا قیمت ہے؟ قیمت خریدنے کی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعم، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے. پھر پوچھا گیا ایک جگہ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے. اس کے بعد میں ایک حدیث اور ملتی ہے من قال لا الہ الا اللہ وہو دخل فی الجنہ. جو لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. یہ چیز تو حدیث رسول سے ثابت ہوئی، لیکن یہ بزرگوں سے بھی ہے. تو میں ایک واقعہ آپ کی ذہن نشی کرانے کے بعد رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ. آپ نے تصوف میں کتاب لکھی جامع کرامات الاولیاء جو الشیخ یوسف النبہانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک واقعہ نقل ہے. آپ نے کتاب تصوف کی اپنی زندگی میں تلاوت کلام اللہ، عبادت الہی سے وقت نکال کر کے ایک تصوف کی کتاب 25 سال میں مکمل کی. اور 25 سال میں جب مکمل کی کرنے کے بعد اپنے مرید کو کہا اتنا بڑا شیخ، آپ نے کہا اپنے مرید سے کہ جاؤ یہ زیر دریا ڈال دو، مطلب دریا میں ڈال دو. ڈالا. ڈالنے کے بعد جو مرید ڈالنے کے لیے گیا تھا اسے پیاس کا احساس ہوا، پانی پیا تو پانی جو تھا شہد سے زیادہ میٹھا. آ کر کے کہا حضور ایسا کون سا نسخہ قینیہ تھا جو آپ نے اس پوٹلی میں دیا کہ ڈالتے ہی دریا جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا؟ تو کہا کہ جنید نے 25 سال اپنی زندگی سے رب کی عبادت اور رب کی کلام کی تلاوت اوراد و وظائف سے مصروف ہونے سے بچا کر کے 25 سال میں ایک تصوف کی کتاب لکھی. لیکن جب کلام اللہ کی میں نے تلاوت کی تو میں نے کہا جنید جب تک اللہ کا کلام ہے تیرے سامنے تیری کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے دریا میں ڈلوا دیا. تو جنید فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے. میں نے بتایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ جو کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی کا جب ایک مرید آیا، آنے کے بعد نگاہ ولایت ڈالی آپ نے. وہ جب آیا اور وہ بھی جو تھا ایک پائے کا ولی تھا، اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اور اس کے بعد میں آیا، آنے کے بعد مسکراہٹ جو تھی یہ مایوسی میں تبدیل ہو گئی.
حضرت جنید بغدادی نے نگاہ ولایت ڈالی تو سمجھ گئے آپ نے اسے بنا بتائے روایتوں کے اندر آتا ہے 75,000 کلمہ طیبہ کی ورد کا ذخیرہ جنید کے پاس تھا، حضرت جنید بغدادی کے پاس۔ آپ نے بغیر اسے پتہ کیے اس کی والدہ کے لیے ایصال کر دیے، اس کا ثواب اس کی والدہ کی روح کو پیش کر دیا۔ اب وہ جس کی پیشانی مایوسی میں تبدیل ہو چکی تھی اب وہ مسکرانے لگا، لیکن جو وہاں پر مجمع بیٹھا ہوا تھا حضرت جنید بغدادی کے جو مریدین تھے انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ جب تو آیا تھا حضرت کی بارگاہ میں تو تیری پیشانی جو تھی یہ مایوسی میں تبدیل ہو چکی تھی، وجہ کیا تھی جو تیرے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں تھے؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ میری والدہ جو انتقال کر چکی ہیں انہیں جہنمی لباس میں ملبوس کر دیا گیا ہے۔ جب میں نے اپنی والدہ کو جہنمی لباس میں دیکھا تو اس کی وجہ سے میرے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کہا پھر تیری مایوسی خوشی میں تبدیل کیوں ہوئی؟ تو کہا اچانک میں نے دیکھا میری ماں جہنمی لباس میں نہیں ہے بلکہ جنتی لباس میں ملبوس ہو کر جنتی خوان پر جنتی مشروبات اور جنتی سیر کے مزے لے رہی ہے۔ پوچھا نوجوان وجہ کیا ہے؟ ابھی جہنم کے لباس میں ملبوس تھی اب جنتی لباس میں ملبوس ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرا جنید فرماتا ہے وجہ کچھ نہیں ہے، جب یہ آیا تھا تو اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہ تھا، اس کی چہرے کی پیشانی کی مایوسی کو میں نے دیکھ کر سمجھ لیا تھا۔ میں نے میرے پاس جو 75,000 کلمات کا تذکرہ جو میں کرتا تھا اس کو میں نے اس کی والدہ کی بارگاہ میں اس کی والدہ کی روح کو پیش کر دیا۔ اللہ نے اس کلمات کے ذخیرے کے صدقے میں اس کی ماں کو جہنمی لباس سے نکال کر جنتی لباس میں ملبوس کر دیا ہے، جنتی مشروبات عطا کر دیے ہیں، جنتی خوان عطا کر دیا ہے۔ میرے رب نے اس کلمات کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ کلمات کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم لاتے ہی نہیں ہیں کلمات، آج بھی ہماری روحیں ضرور بخشی جائیں گی، لیکن کہاں لاتے ہیں ہم آئے اتنا مجمع ہزار لوگ ہوتے ہیں، عورتیں اتنی بات کرتی ہیں، اگر جتنی دیر بات کرتے ہیں زبان بند کر کے اگر تسبیح پڑھیں تو اتنا ذخیرہ ہو جائے گا، یقین ماننا کہتے ہیں نقطہ نماز ہے ایک کلمات سے بخشش ہو جاتی ہے، اور اتنا ذخیرہ اگر ہم ایک رات بات نہ کریں ایک دن بات نہ کریں اور تلاوت کلام اللہ میں مصروف ہو کر روح کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کریں تو ہماری میتوں کی ارواحیں نہیں بخشی جائیں گی، لیکن ہم کرتے کہاں ہیں؟ پھر دیکھتے کہ ابا کی قبر پٹ گئی اس میں سے سانپ نکلا، تمہارے کام ایسے ہیں اور کیا نکلے گا؟ تاریکی کو دور کرنے کے لیے روح آتی ہے تڑپتی ہے۔ آپ دیکھیں کتابوں کے اندر دیکھیں البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے روح لأن المیت یشوق الی بیتہ، میت مشتاق ہوتی ہے، روح آتی ہے، جیسے ہم لوگ آج تذکرہ کر رہے ہیں سید صاحب کا، ایسی ارواحیں قبرستان میں تذکرہ کرتی ہیں اور اپنے گھروں کے چکر لگاتی ہیں۔ آنے کے بعد روحیں جب گھر سے جاتی ہیں نا تو پوچھتی ہیں کہ آج کس کا انتقال ہوا؟ ہم زندہ لوگوں کو مردہ کہتے ہیں، وہ لوگ زندہ لوگوں کو۔ تو جا کر کے جب جاتی ہے نا روح بے بس ہو کر کے جاتی ہے گھر سے کہ یہ جو میں نے سرمایہ اکٹھا کیا تھا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو تیرے بچے کی طرف دیکھ کر کے میں نے دیکھا میری زندگی تو ٹپا ٹپ چھتوں میں گزر گئی، لیکن اس پریشانی کو اپنے لال کے سر پر نہ آنے دوں گا۔ رات و دن محنت کر کے اس پانی سے بچانے کا کام تمہارے باپ نے کیا، اس باپ نے زمین پر دری نہ بچھا کر کے ایک دم چٹیل میدان میں اپنی زندگی کو بسر کیا اور دل میں تصور کیا میری زندگی تو کٹ گئی ہے لیکن میرا لال میرا نونہال ہوگا تو میں اسے زمین کی خاک لگنے نہیں دوں گا، بلکہ اس کے لیے اچھے فرش خانوں کا انتظام کروں گا۔ جب کھانے کی طرف دیکھتا ہے تو پیاس سے کھانے والا باپ، مرچ کی غذا اپنے شکم میں ڈالنے والا باپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، راتوں دن محنت کرتا ہے
کہ میں نے تو سوکھی پیاس سے کھانا کھایا لیکن اپنے بچے کو پیاس کا لقمہ شکم میں نہیں جانے دوں گا، اس کے لیے بہترین غذا کا انتظام کروں گا۔ راتوں دن باپ نے محنت کر کے اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچا۔ جب وہ روح تمہارے گھروں پر آتی ہے، وہی بیٹا فجر کی نماز کے وقت سوتا ہوا نظر آتا ہے، باپ کا خیال نہیں ہے۔ وہی بیٹی جس کے لیے باپ نے راتوں دن محنت کر کے اپنے قطرات جسم کے ایک ایک خون کے قطرے کو پسینے کی شکل میں بہا کر بیٹی کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیا اور اپنے گھر سے عزت کے ساتھ ودا کیا، آج وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے تلاوت نہیں کرتی ہے، آج وہ بیٹی اپنے باپ کا نام نہیں لیتی ہے۔ اور جو بیوی جس کے چہرے کی مسکراہٹ کو باقی رکھنے کے لیے جس شوہر نے محنت و مشقت مصائب و آلام کے پہاڑ اس سر پر جھیلے، آج وہ بیوی اپنے شوہر کو بھلا دیتی ہے، کوئی کلمات نہیں پڑھتی، کوئی بھی تلاوت کلام اللہ کا کوئی بھی، الا ماشاءاللہ چند عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرتی ہیں۔ جب روح آتی ہے تو اپنے بچوں سے کہتی ہے، اے میرے لال، جب یہ بارش کے موسم میں تیری چھتیں ٹپکتی تھی تو میں نے تیری ان بارش کی بوندوں سے بچنے کے لیے راتوں دن محنت کی، اس لیے سونے نہیں کی کہ تو میرے جانے کے بعد میرے لیے کوئی بھی دعا یہ مغفرت نہ کرے۔ اے میری بیٹی، یہ ساز و سامان میں نے تیرے لیے اس لیے انتظام کیا کہ میرے انتقال کے بعد تو مجھے یاد نہ کرے۔ اے میری بیوی، راتوں دن محنت و مشقت کر کے تیرے ہاتھوں کی مہندی کو میں نے رچایا، تیرے ہاتھوں کے رنگ کو میں نے پھیکا نہ پڑنے دیا، آج کیا وجہ ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا، مجھے بھلا دیا؟ روح اس چیز سے گڑ گڑاتی ہے، مایوس ہو کر کے جاتی ہے۔ اور جس کے گھر میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کلام اللہ ہوتی ہے اور جس کے گھر میں اوراد و وظائف اس کی اولاد پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو وہ روح اپنا سینہ تان کر ارواح کے مجمع میں کہتی ہے، جس بیٹے کو میں نے خون سے سینچا تھا، جسے اسلام کا سپاہی بنایا تھا، رب کا کلام سکھایا تھا، آج میری اولاد بے وفا نہیں ہے بلکہ میرے مرنے کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کلمات پڑھ رہی ہے، میرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ تمام ارواحیں اس کی آل و اولاد کے وہاں پر قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن جب چاروں کھانے چت پڑے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، ابا ختم ہو گئے۔ قرآن کو یہ بنا رکھا ہے ہم نے، ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ ابا ختم ہوں گے تو ایک سپارہ پڑھ لیں گے قرآن کا، باقی کائنات کا علم ہے کلام پاک میں، اس میں شفا بھی ہے، ہر چیز کا ماضی حال مستقبل ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہم نے اسے اتنا ہی رکھا کہ بچوں کو قرآن شریف پڑھانے، مولوی صاحب کچھ نہیں تو ہمارے مرنے پہ ایک دو سپارے تو پڑھ دے گا، پہلے مر جانا، پہلے سپارے پڑھ۔ اللہ کے کلام کو تیجے 40 میں سے جوڑ کر کے رکھ دیا۔ تو کہنے کا مقصد، چیخنے چلانے کا میرا یہی ہے پیارے، ایک ہی پیغام ہے، جہاں بھی جاؤ آپ اپنے رشتہ داروں میں تو اپنے ساتھ تلاوت کے یا تسبیح و تحلیلات یا جو بھی اللہ کا کلام ہو کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے ادا کر کے لے کے جاؤ، تاکہ روح تمہارا انتظار کرے۔ فلاں میرا رشتہ دار آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جو میری قبر میں جس کا ثواب پہنچے گا وہ ضرور لے کر کے آتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ یہ جب ہم بنائیں گے نا تو انشاءاللہ شریعت میں نکھار آئے گا، اور جو ہمارے اعمال ہماری زندگیوں پر اور ہمارے چہروں پر بھی اس کا نکھار ہوگا، اور شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہی حقیقت میں ایصال ثواب ہماری نظروں کے سامنے آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میں نے جو بھی کچھ کہا سبقت لسانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے میری زبان سے جو بھی خطائیں لغزشیں عائد ہوئی ہیں، مالک و مولا میں تمام مجمع کو گواہ بنا کر اپنے قول و اقوال میں ہونے والی خطائیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔